نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین، بعض حضرات کا اصرار تھا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس جو ہے، یہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب جو ہے تحریر فرمائی تھی۔ اس تحریر پر اہل بدعت کی طرف سے اعتراضات اور اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اثر ابن عباس جو ہے، اس کی جو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے آگے تفصیل اور وضاحت فرمائی ہے، یہ اثر ابن عباس ہے۔ یہ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ اثر ابن عباس یہ ہے کہ ان اللہ خلق سبع ارضین، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 جو ہے نا زمینیں بنائی، اور ہر زمین میں آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، اور نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، یعنی یہ تفصیلی اثر ہے۔ اس میں آخری لفظ ہے اور یعنی نبی ہے تمہارے نبی کی طرح، یہ ایک اثر تھا۔ اس اثر کی جو ہے وضاحت حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے علوم عقلیہ اور نقلیہ کی جو ہے نا روشنی میں بڑی خوبصورت اور بڑی جامع جو ہے وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن اہل بدعت حضرات نے اسی کتاب کی وجہ سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ پر کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے اس سلسلے میں گفتگو چند اصولوں کو سامنے نظر جو ہے نا مد نظر رکھ کے گفتگو سمجھنی چاہیے، اور گفتگو سمجھنی ہمارے لیے آسان بھی ہوگی۔ یہاں سب سے پہلے بات یہ ہے، آئے یہ اثر ابن عباس کی جو تفصیل حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تحذیر الناس کی صورت میں فرمائی ہے، اس کے متعلق جو ہے نا یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے بعد جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حسام الحرمین، اور اس حسام الحرمین میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے ساتھ 3 مزید اکابرین علماء دیوبند ایسے ہیں کہ جن پر جو ہے نا مولوی احمد رضا بریلوی نے کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ ان میں سے حضرت نانوتوی پر اسی تحذیر الناس کتاب کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ چنانچہ اہل بدعت کی جو کتاب ہے، مولوی احمد رضا بریلوی نے جو اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے حسام الحرمین کے میں، اسی حسام الحرمین کا مقدمہ جو ہے بریلوی مشہور عالم نے لکھا ہے، جن کا نام جو ہے نا عبدالحکیم شرف قادری ہے۔ عبدالحکیم شرف قادری صاحب اسی حسام الحرمین کے مقدمے میں صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں کہ اختلاف کی بنیاد، یعنی دیوبند اور بریلویت کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد جو نا یہ گستاخانہ عبارات ہیں، یعنی اکابر علماء دیوبند کی جو عبارات ہیں، یہ بریلوی اور دیوبندی اختلافات کی جو ہے بنیاد ہے۔ اس کی وجہ سے بریلوی اور دیوبندی اختلاف ہوا ہے۔ اسی طرح مولوی حسن علی رضوی بھی محاسبہ دیوبندیت کی پہلی جلد صفحہ 36 پر لکھتے ہیں کہ دیوبندی توبہ کر کے حسام الحرمین پر تصدیق کر دیں تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ حسام الحرمین کتاب میں ہے، یعنی انہوں نے بھی معیار اور اختلاف ختم کرنے کی جو ہے بنیاد جو قرار دیا ہے وہ حسام الحرمین کو قرار دیا ہے کہ حسام الحرمین کے جو ہے نا آ کر اس کی تائید حاصل کر لیں تب اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ گئی، ہمیں معلوم ہوئی کہ اصل مسئلہ حسام الحرمین کا ہے۔ اب ہم ظاہر ہے حسام الحرمین سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو حسام الحرمین کی طرف جاتے ہیں۔ حسام الحرمین لکھنے والے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب ہیں۔ ظاہر ہے ایک کتاب کو دیکھنے سے پہلے اس کے مصنف کے حالات جو ہے وہ بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو حسام الحرمین مولوی احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی ہے۔ اب اس آدمی کے متعلق جو ہے نا چند ایسی باتیں، چند جو ہے نا حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایسے آدمی کی بات کا کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں جا کر یہ ظاہر ہے بحث بڑی طویل ہے، تو انشاءاللہ مزید آخر میں جا کر وہ تحذیر الناس کی جو عبارت ہے اس پہ ضرور آئیں گے، بات ہوگی۔ لیکن اصل میں مولوی احمد رضا بریلوی نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں اور یہ جواب جو ہے نا تکفیر کی ہے۔ اب مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کو سامنے جو ہے نا ان کے حقیقت کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کے متعلق ان کی کتاب ہے مشہور، جو شاید جو ہے نا بریلوی مکاتب فطر کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، احکام شریعت۔ احکام شریعت میں مسئلہ نمبر 97 اور حصہ دوم صفحہ نمبر جو ہے 204 ہے۔ اس پہ مولوی احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ماؤں کی طرف نسبت کر کے پکارے جائیں گے،
اور اسی طرح احکام شریعت کے پہلے حصے میں صفحہ نمبر جو ہے 91 پر مسئلہ نمبر 21 میں لکھتے ہیں کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم، کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے والدین کے ناموں کے ساتھ جو ہے پکارے جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے دو باتیں ہوئیں، یا تو ایک طرف مولوی احمد رضا بریلوی کہہ رہا ہے کہ ماؤں کے جو نا نام لے کر جو ہے پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، دوسری طرف باپ کا ذکر ہے، ظاہر وہ حدیث میں بھی آیا، تو ظاہر ہے پہلی بات جو ہے وہ جھوٹی ہے، تو یہ مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کا پہلا جھوٹ ہے۔ نمبر 2، داڑھی منڈوانے کے متعلق لکھا ہے، داڑھی جو آدمی منڈواتا ہے اس کے متعلق احکام شریعت کے دوسرے حصے میں اور صفحہ نمبر 190 پر لکھتے ہیں کہ قرآن عظیم میں اس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی داڑھی منڈانا جو ہے نا اس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کی کوئی مائی کا لال، کوئی اہل بدعت جو ہے نا قرآن کی کوئی ایسی آیات پڑھ لے کہ جس میں جو ہے یہ عمل اگرچہ قبیح عمل ہے، حرام فعل ہے، لیکن قرآن پر جھوٹ بولا گیا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں تو ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا جھوٹ مولوی احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں، اور ان کی کتاب یہی احکام شریعت حصہ اول صفحہ 135، اس پہ لکھتے ہیں شیطان کے متعلق کہ شیطان اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ شیطان نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو قسمیں کھا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس جو ہے نا اس پھل کو کھا لو۔ اب یہ اس نے قسمیں کھا کر اور جھوٹ بول کر جو ان کو ورغلایا تھا، حالانکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ظاہر ہے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ بھی جھوٹ نکلا، تو یہ 3 جھوٹ ہوئے۔ جھوٹ نمبر 4، مولوی احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں ملفوظات حصہ 4 اور صفحہ نمبر 398، فرماتے ہیں کہ کوئی رسول شہید نہیں ہوا، حالانکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 70 ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ پس رسول لایا وہ چیز ان کے نفوس ان کے لیے جو ان کے نفوس نہیں چاہتے تھے، تو ایک گروہ تم میں سے ایک گروہ نے ان کو جھٹلا دیا اور دوسرا جو اس کو قتل کر دیتا تھا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک گروہ جھٹلاتا تھا اور دوسرا قتل کر دیتا تھا۔ اب یہاں قرآن میں موجود ہے کہ وفریقاً تقتلون، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک گروہ نے قتل کیا، اب اس کے قرآن کے خلاف ہی بات ہے، تو لا محالہ جھوٹ ہے۔ یہ 4 جھوٹ ہوئے مولوی احمد رضا صاحب کے۔ اور 5واں جھوٹ مولوی احمد رضا بریلوی صاحب نے یہ فرمایا کہ ملفوظات صفحہ نمبر پہلے حصے کے صفحہ 140 پر موجود ہے کہ انشاءاللہ یہ وہابیہ جو ہے، ان کی جو وہابیہ کی دعوت بند ہوگی، وہابی سے مراد یہاں دیوبند مسلک کے لوگ ہیں، کہ ان کی دعوت بند ہوگی اور ترقی ہمیشہ اہل سنت ہوگی۔ اب یہاں ان کے بقول، مولوی صاحب کے بقول کہ ہمیشہ ترقی اہل سنت کو ہوگی اور دیوبندیت جو ہے وہ ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا، یہ بھی جھوٹ نکلا۔ کیوں؟ آج الحمدللہ بر صغیر و پاک و ہند میں، بنگلہ دیش لے لو، سب سے زیادہ مدارس الحمدللہ اہل دیوبند کے ہیں، سب سے زیادہ علماء کرام، سب سے زیادہ اہل علم موجود ہیں، تو یہ بھی بھونک کی ماری ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح جھوٹ نمبر، یہ 5 جھوٹ ہوئے۔ 6واں جھوٹ جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب سیرت امام احمد رضا صفحہ 12 پہ لکھتے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں، اور ملفوظات کے صفحہ نمبر پہلی جلد اور صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں مرزا غلام قادر بیگ ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک بات تو سچی ہوگی، دوسری جھوٹ ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا ایک طرف کہا میرا کوئی استاد نہیں ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ فلاں میرا استاد ہے، تو ظاہر ہے ایک بات جھوٹی ہے اور ایک سچی ہے، تو یہ بھی مولوی احمد رضا صاحب کا جھوٹ ہے۔ اسی طرح ملفوظات کے صفحہ 22 پر مولوی احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے 4 روز میں آسمان کو اور 2 روز میں زمین کو پیدا فرمایا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10، 11، 12 ان آیات میں جو تفصیل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اللہ جل شانہ نے 2 دن میں، اور زمین اور اس کے متعلقات جتنے بھی ہیں اللہ نے 4 دن میں پیدا فرمائے، تو یہ بھی نعوذ باللہ قرآن پر جھوٹ بولا ہے مولوی احمد رضا بریلوی نے۔ اور اگلا جھوٹ مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کا ملفوظات حصہ اول صفحہ 33 پر ہے، وہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے گائے کا گوشت تناول فرمانا ثابت نہیں۔ جو ان کے صاحبزادے لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں روایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو نا گوشت آیا، اور وہ گوشت گائے کا گوشت تھا، صدقے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یہ صدقے کا ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یعنی تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ کے جو الفاظ موجود ہیں۔ اب یہ
حالانکہ مسلم کی روایت اور خود ان کے صاحبزادے لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا گائے کا گوشت تھا، اور پھر مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت جو ہے نا کھانا ثابت ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ بھی بونکی ماری ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اور اگلا جھوٹ مولوی احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کا نمازی جنازہ نہیں ہے، یعنی خودکشی کر لے جو نا جو آدمی قتل کر لے، اسی طرح باغی ہو، ڈاکو، ان میں مارا جانے والا جو شخص ہو اس کا جنازہ نہیں ہے۔ اور خود آگے پھر یہ تو ملفوظات میں صفحہ 98 حصہ اول میں ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہے مسئلہ انہوں نے کہ یعنی جو آدمی قتل کر دے اور اسی طرح خودکشی کر لے اس کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی، ایک طرف ایک جگہ کہا نہیں پڑھی جائے گی، دوسری جگہ پڑھی جائے گی، یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح مولوی احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں ملفوظات حصہ 4 اور صفحہ 414 کہ مجھے اس بار جو ہے نا 35 دن کامل بخار رہا ہے اور کسی وقت کم نہ ہوا۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا یعنی کسی نے پوچھا کیا جاڑا یعنی بخار میں سردی بھی لگتی تھی؟ تو اس پر کہا کہ جاڑا، طاعون، وبائی امراض، یہ جتنی چیزیں ہیں جزام وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ یہ چیزیں مجھے نہیں لگیں گے، ان مرض میں مبتلا کبھی بھی نہیں ہوں گا۔ اور دوسری جگہ ملفوظات حصہ 2 صفحہ 154 پر لکھتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ بخار میں مجھے بہت زیادہ سردی لگتی ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے وعدہ کیا آپ کو سردی نہیں لگے گی بخار کی، دوسری جگہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے بخار میں سردی لگتی ہے۔ اب آپ خود یقین کریں اور ایمان سے بتائیں، آپ خود سوچ کے فیصلہ فرمائیں کہ یہ تقریباً 10 کے لگ بھگ میں نے، اس کے مزید بھی جھوٹ ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں، 10 کے قریب لگ بھگ میں نے آپ کے سامنے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کے جھوٹ ذکر کیا ہے۔ جس آدمی کا خود یہ عالم ہو، اتنا جھوٹا آدمی ہو، تو اس کو جو قرآن کو نہ معاف کرے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولے کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اتنے بڑے بڑے ان کی کس بیانی اور جھوٹ موجود ہوں، تو علماء دیوبند کس بات کے مولی ہیں؟ تو علماء دیوبند کے بارے میں جھوٹی جو ہے نا جھوٹ اور دھوکہ فریب دینا، یہ کوئی جو ہے نا بعید بات نہیں ہے، یہ حقیقتاً آپ خود اندازہ کر لیں اتنا بڑا جھوٹا آدمی، اس کی بات کہاں تک سچی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اصل مسئلہ جو ہے حسام الحرمین کا ہے۔ تو حسام الحرمین کے لیے ہم انشاءاللہ تفصیلی آگے بات کریں گے، حسام الحرمین میں جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ انشاءاللہ تبصرہ ہوگا۔ لیکن اب آج کے اس درس میں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ جو ہے اختلافی بنیاد اصل جو ہے وہ حسام الحرمین میں ہے، تو حسام الحرمین کو سامنے رکھ کے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ حسام الحرمین کے مصنف کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی کتنے پرلے درجے کا جھوٹا آدمی تھا، جب یہ اتنا جھوٹا آدمی تھا کہ اس کی بات کا اعتبار کہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں آگے اس کی جو ہے نا خیانتیں، دھوکے، فراڈ انشاءاللہ حسام الحرمین میں انہوں نے جو کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ جو ہے نا کامیابی عطا فرمائے، اور ان باطل لوگوں سے اور جو ہے نا پیٹ کے پجاری، اگر یہ لوگ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے مولوی احمد رضا بریلوی نے جو ہے نا خیانت کی ہے، لیکن ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ سستی شہرت ان کی ختم ہو جائے گی، اس لیے جو ہے اس چیز سے وہ باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے اور اسے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔